آپ کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے جس کے اوپر بڑا واویلا ہوتا. کہتے ہیں وہ ایک مائی آئی تھی آپ کے پاس اور وہ کہتی تھی میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں, برات ڈوب گئی ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے برات زندہ کر کے نکالا. یہ کیسے ہو سکتا؟ بھئی جو فوت ہو گیا تو وہ تو فوت ہو گیا, اس کو تو کوئی نہیں زندہ کر سکتا. یہ قرآن مجید کے صراحتاً خلاف عقیدہ. سورۃ البقرہ 243 نمبر آیت. موسیٰ علیہ السلام قوم کے نمائندے لے کے ہزاروں افراد, یہاں الوف ہے, الفن کی جمع, الف کہتے ہیں ہزار کو, الوف ہزاروں. تو مفسرین نے اس کی تعداد لکھی 70,000. جو موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اپنی قوم 6.5 لاکھ افراد میں سے 70,000 بندوں کو نمائندہ بنا کے لے کے گئے کوہ طور پر کہ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اللہ کیسے گفتگو کرتا میرے ساتھ. اب وہ کیونکہ نبی تو نہیں تھے کہ ان کے سامنے کلام اترتا اور وہ اللہ کے کلام کو سنتے, ان کے اندر تو طاقت نہیں تھی. تو جب وہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال لهم اللہ موتوا, میں نے 70,000 بندے مار دیے سارے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے مولا 6.5 لاکھ کو کیا جواب دوں گا, یہ لے کے آیا تھا ان کو مار دیا تو نے, ان کے بغیر تو نہیں میں نے جانا واپس. تو اللہ فرماتا ہے ثم احیاہ, پھر ان 70,000 مرے ہوئے کو موسیٰ کے کہنے پہ میں نے دوبارہ زندہ کر دی. پھر تیسرے سپارے میں سورۃ بقرہ میں چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرے گا. تو فرمایا ابراہیم یقین نہیں ہے, کہا ہے لیکن اس کو سمجھانا ہے اس کو. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ کوالٹی تھی کہ آپ ہر شے علم الیقین کے ساتھ رکھتے تھے. اللہ سے کہا یا اللہ آسمان کے اوپر کیا ہے, تو فرمایا ادھر کھڑے ہو جاؤ, اوپر دیکھو. فرمایا اوپر دیکھا تو اوپر سارا صاف کر کے دکھا دیا جیسے شیشہ ہوتا ہے. تو فرمایا 4 پرندے ذبح کر کے ادھر رکھ دو پہاڑوں پہ, پھر آ جاؤ ادھر, ان مردوں کو پکارو, مردوں کو ثم ادعوہن یأتینک, تو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. وہ آئے, وہ زندہ ایسے ہو گئے. تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں, چاہے آواز میرے نبی کی ہو یا حکم میرا ہو, مردے زندہ ہو جاتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بی بی آئی, کہنے لگی حضرت جی کتنے سال ہو گئے, 11 سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے, بچہ برات لینے گیا تھا تو آیا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آ جائے گا, ایسے اشارہ فرمایا تو کشتی دریا سے نکل کے باہر آ گئی. کہ سالوں پہلے فوت ہوا, سالوں بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید ہے. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بچے فوت ہو گئے سارے. شیطان نے کہا مولا یہ تیرا اتنا شکر کرتے امتحان لے ان کا. بارش آئی, فصلیں بہہ گئیں, جانور بہہ گئے اور پانی کھڑا ہو گیا سیلاب کی صورت میں, مکان کمزور ہوا, رات سوئے اوپر سے زمین بوس ہو گیا. ایک بیوی بچ گئی, ایک آپ بچ گئے. اور جو وبا پھیلی اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے, 7 سال بیمار رہے اور بالکل چارپائی کے ساتھ. 7 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ایوب علیہ السلام کیا حال ہے, تو کہا یا اللہ تیرا شکر. حضرت ایوب علیہ السلام 7 سال اس تکلیف میں رہے, اور جب امتحان ختم ہوا تو فرمایا آپ ایسا کریں اپنی ایڑی رگڑیں زمین پر, تو اس سے جو پانی نکلے گا نا وہ پانی آپ پی بھی لیں اور غسل بھی کر لیں, اب ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے امتحان دیا اور صبر کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, یہ آیت ہے سورۃ صاد کی آیت نمبر 43. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے رحمت فرمائی. ان کے وہ بچے جو سیلاب آنے کی وجہ سے, بارش آنے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے وہ بھی زندہ کر دیے, اور اتنے ہی بچے ہم نے ان کو اور بھی عطا فرمائے. کتنے سال بعد؟ 7 سال بعد. اس کا مطلب ہے 7 سال کے بعد اگر پانی میں غرق ہوا بندہ باہر نکل آئے تو وہ خلاف قرآن نہیں ہے.